السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا دیما الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا میتا الا رحمتہ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ منافقون کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ دو صورتیں ہوں گی، سورہ منافقون بھی اور سورہ جمعہ، اور ان دونوں میں جو ایک ربط ہے وہ آپ لوگوں کو ابھی بہت جلد انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ مدنی صورتوں کا جو گلدستہ ہے اس کے ہم 3 جوڑے پڑھ چکے ہیں، ایک تو سورہ حدید اور پھر سورہ مجادلہ، پھر سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، پھر کل ہم لوگوں نے سورہ صف، سورہ جمعہ پڑھی۔ سورہ صف میں ویسے تو ایمان حقیقی اس کا پورا ذکر آیا، اور اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو تجارت سکھائی ہے انسانوں کو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ بھلا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہترین تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی، کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر اور جہاد کریں۔ تو اگر ایمان کا تقاضا فلفل ہو جائے، ایمان کے ثمرات کے سارے تقاضے انسان جو ہے آہستہ آہستہ پورے کرے، تو اس کا اصل تقاضا یہی رہ جائے گا آخر میں کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پھر جہاد فی سبیل اللہ ہوگا اپنی مال اور اپنی جانوں سے، انفسکم۔ تو اگر یہ سب کام کرتے ہو تو عذاب علیم سے بھی چھٹکارا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا، پھر جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں مساکن طیبۃ فی جنات عدن ٹھکانہ دے گا۔ اس کا کارساز یہ بھی ہوگا، اس کا کارنامہ تمہارے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ رونما فرما دے گا کہ دنیا میں بھی تمہارے سارے امتحانوں اور آزمائشوں سے جب تمہیں گزار کر اچھی طریقے سے تمہارے امتحان لے لے گا تو فتح قریب بھی تم کو ملے گی، نصرت، فتح عظیم، اور سب سے بڑی بات کہ تم اللہ کے مددگار پاؤ گے، قرار پاؤ گے۔ اور اگر یہ سارے کام نہیں کرتے ہو تو ایمان کے دعوے اور رسول سے عشق کے دعوے، اگر یہ ساری امانی تم نے رکھی ہوئی اپنے اندر، تو یہ بھی سن لو جس کا پورا ذکر آ گیا تھا کل، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کی شدید بیزاری ہو رہی ہے تمہارے اس طرز عمل سے، کیوں کہتے ہو وہ جو کچھ کرتے نہیں ہو تم، ان تقولوا ما لا تفعلون۔
اور آگ سے چھٹکارے پانے کا جو تمہارا ایک خیال بھی ہے وہ بھی پھر خود ساختہ خیال ہے، امیدیں ہیں۔ اس لیے کیونکہ یہ کلام جو ہے دوستوں وہ مومل یا بے معنی نہیں ہے، یہ کلام جو ہے بڑا محکم کلام ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو نجات دے تم کو عذاب علیم سے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے سارے کام جو کہ اللہ تعالیٰ گنوائے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کل کی صورت میں سورہ صف میں، اگر یہ سب کام نہیں کرتے ہو اور اگر تمہاری یہ خود ساختہ خیال ہیں کہ ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں گے اور عذاب علیم سے چھٹکارا ہو جائے گا، تو یہ تو کلام پھر ایک طریقے سے غلط ثابت ہو جائے گا۔ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں لے کر جائے گا، ورنہ یہ کلام جو ہے بے معنی اور مومل ثابت ہو جائے گا، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید کا قاعدہ یہی ہے کہ آل اور نن لو، کوئی کام بھی ہوگا وہ تو پورا ہوگا۔ جس طرح میڈیکل سائنسز میں مسل کانٹریکشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو ذرا سا اسٹیمولس مل جائے گا، یا تو وہ پورا کانٹریکٹ ہوگا یا بالکل بھی نہیں ہوگا، نو پرسنٹیج ان بٹوین۔ تو یہ اللہ کے یہاں بھی ہے کہ آل اور نن لو، اگر یہ سارے کام کرو گے تب جا کے اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے گا، جو ہم نے کل سورہ صف جس کا مرکزی مضمون کل آیا تھا میں بتا چکا تھا آپ لوگوں کو۔ ہم جو ہے جوڑے کی شکل میں پڑھ رہے ہیں آج کل صورتیں، مدنی صورتوں کا جو گلدستہ 10 صورتیں آئی ہیں، جو کہ سورہ حدید سے، اور کل انشاءاللہ سورہ تحریم پر اختتام ہوگا، اور کل ہی انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ 28واں پارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کا گویا ہے کہ اب آج ہم چوتھا گروپ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سورہ منافقون اور سورہ تغابن آئے گی۔ اور بالخصوص اس سارے لاہ عمل میں جو آدمی تیار کرنے ہوں گے، وہ چین بنانی ہوگی، ان کی ٹریننگ کس طرح ہوگی، وہ ہم کل پڑھ چکے سورہ جمعہ میں، کہ ان کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کریں اور وہ وہی کام کرے جو رسول اللہ نے کرے تھے۔ کیا؟ وہی کام، تلاوت قرآن مجید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، اللہ کے کلام مبارک کی یوں سمجھیے پوری تشریح اور تفصیل جو ہے وہ لوگوں کو سمجھائے، پڑھائے، اس کے لیے تربیت، تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سارے کام۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ آج جو چوتھا جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تسبیحات نہیں ہیں، شروع میں المسبحات میں نہیں ہے، سورہ تغابن میں تو آئے گی لیکن یہاں نہیں ہے، سورہ منافقون میں۔ یہ نفاق ایک منفی شے ہے، منفی شے، ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے انسان کا۔ تو یہاں منافقون میں، سورہ منافقون میں نفاق کا ذکر بڑا آئے گا، اور اگلی جو صورت ہے وہاں ایمان حقیقی کی جامع ترین بحث سورہ تغابن میں۔ یہاں منفی اندراز ہے، 11 آیات آپ کو یہاں ملیں گی، اور وہاں ایمان کی جامع ترین پازیٹیو اسپیکٹ ہے، 18 آیات وہاں آپ کو ملیں گی۔ اور اس کو یوں سمجھیے دوستوں کہ نفاق جو ہے، جو کہ منافق کے اندر روگ ہوتا ہے، وہ دو قسمیں ہیں اس کی۔ ایک وہ شخص جو شروع سے ہی دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا ہو، جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں ہم نے ان کا رویہ پڑھ لیا کہ صبح کو ایمان لے کر جاؤ اور شام کو مرتد ہو کر واپس آ جاؤ، یعنی اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور وہ آتے بھی اسی نیت سے تھے کہ تاکہ اسلام کی جو ہے ساخت، اس کی جو ایک بیس ہے، ڈھارس ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے میں وہاں سورہ مائدہ میں فرما دیا تھا کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، ان پر ایک لمحہ بھی ایمان حقیقی ان کو میسر نہیں ہوا۔ اور دوسری اس کی شکل یہ ہے کہ جو کم ہمت والا مسلمان ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے ضعف ایمان، یعنی کمزور ایمان۔ یہ نفاق نہیں ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، جس کا ایمان کمزور ہے وہ نفاق نہیں ہے۔ اگر کہیں جنگ کے لیے بلائے جا رہے وہ کھسک جاتے ہیں ادھر ادھر، لیکن پھر کرتے کیا تھے؟ جب عام اپیل ہو گئی اس کے بعد فوراً حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آتے تھے، اپنی خطائیں تسلیم کرتے تھے۔ اب بار بار خطائیں تسلیم کر رہے ہیں، بار بار خطائیں تسلیم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کھسکے بھی جا رہے ہیں، ریپیٹیشن کی وجہ سے ان کے اندر جو جھوٹی عزت نفس تھی وہ ان سے کہتی تھی بھائی خدا کو مانو، کب تک تم اپنی خطائیں جو ہے لے لے کے محمد کے پاس جاؤ گے؟ جھوٹا بہانہ کر دیا کرو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ۔ تو جہاں جھوٹا بہانہ شروع ہوا وہاں نفاق شروع ہو گیا، اور پھر ایک وقت آتا ہے اس کی اگلی سٹیج کہ وہ قسموں کا سہارا لینا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ یہ سیکنڈ سٹیج ہے نفاق کی۔ پہلی سٹیج تو صرف بہانہ ہے، پھر دوسری سٹیج جو آتی ہے اس میں قسموں کا بہانہ۔ پھر ایک اور عرصہ آتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بار بار ہم کیوں جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار محفل میں جا کر
اور ان کی بارگاہ میں جا کر کیوں اپنی غلطیوں کا یوں سمجھیے کہ اپنا قبول کریں غلطیوں کو اپنی. تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان سے ایک دم کٹ آف ہو جاتے ہیں. اس کا یہ ری ایکشن نکلتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان جو اہل ایمان حضرات ہیں ان کے لیے دشمنی، بغض، عداوت، کینہ یہ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ دشمنی سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے قائد کو، لیڈر کو. اور وہ قائد تھے اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے دھڑلے سے وہ کہتے تھے اپنی مجلسوں میں کہ انہوں نے ہمارے لیے ساری مصیبتیں کھڑی کر دی، ہم آرام سے یہاں مدینے میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے آرام سے. اب محمد آ گئے ہیں، اب ان کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، خاندان ٹوٹ گئے ہیں، ہمارے دوست احباب ٹوٹ گئے ہیں. اوس اور خزرج سے ہمارے جو ہے وہ ایک دم باہمی رشتے تھے، قریش سے ہمارے جو اچھی ٹریڈنگ تھی، یہ سب ٹوٹ گئے. لہٰذا اب یہ عداوت بن جاتی ہے، عداوت اہل ایمان کے لیے اور ان کے قائد سے سخت ترین عداوت، سختی اور بغض، کینہ، جلن، حسد یہ شروع ہو جاتا ہے. یہ تھرڈ اسٹیج ہے. تو اس سورہ مبارک میں یہ تینوں اسٹیجز آپ کو نظر آئیں گی. اور اس بات کو بھی یہاں پر اپنے یوں سمجھیے کہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور ذہنوں میں ذہن نشین فرما لیجئے کہ عام مسلمان جو ہوتا ہے، اب ہم سارے جو ہیں وہ منافق نہیں ہوتے الحمدللہ. یہ ضعف ایمان ہے، کمزور ایمان والا. کمزور ایمان والا تو بس یہ ہے کہ اس کو کچھ ریچول سکھا دیے گئے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لو، لیلۃ القدر کا ثواب اتنا ہے کہ ایک رات 2 نفل نماز پڑھو، 1000 سالوں کے گناہ تمہارے معاف ہو گئے ہیں، اور بس عمرہ کر کے آ جاؤ، باقی اپنا سارا سودی کاروبار اور یہ ساری چیزیں کرتے رہو. کون ہے دیکھنے والا؟ لیکن جو شخص کسی حقیقی انقلابی اسلامی تحریک سے متعلق ہو جائے، منسلک ہو جائے اور اس کو حق سمجھ لے، تو پھر اس کے آگے 2 آپشنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ نوٹ کرے کہ اس کا قائد جو ہے اس نے جو ہم سے وعدے کرے تھے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، تو یا تو پہلے ہی بیک آف ہو جائے. یہ نفاق نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے. لیکن محض اس بنا پر پیچھے ہٹنا کہ اب مشقت کرنی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، کیریئرز پر آنچ آ رہی ہے، اپنے لیے مسائل خراب ہو رہے ہیں، یہ سارے وغیرہ وغیرہ، تو اب وہ اس نفاق کے پروسیس اور اسٹیجز پر اتر آتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. جو عام مسلمان ہے وہ منافق نہیں ہوتا، وہ تو کسی پروسیس سے جب گزرے گا تب یہ ایک ایک کر کے اسٹیجز آئیں گی. پہلی اسٹیج کیا تھی؟ پہلی اسٹیج میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کم ہمتی. اس کے لیے جھوٹی سوچ اور جھوٹا بہانہ. دوسری اسٹیج پھر باقاعدہ قسمیں کھانا کہ نہیں. پھر تیسری اسٹیج کہ جب یہ نفاق پورے طریقے سے دلوں کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا ہے تب وہ آ جاتی ہے اسٹیج عداوت، بغض، کینہ، کہ ہم کیوں ان کی بات مانیں. انسان کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ بھائی میں اس کی بات کیوں مانوں، وہ کیوں نہ میری مانے. تو یہی انداز اب آپ لوگوں کو اس سورہ مبارک میں نظر آئے گا. میرے خیال سے میں کافی ٹائم لے چکا ہوں. اب بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ آپ مجھے کوئی بتا دیں آواز کلیئر ہے تو اب بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون. ڈائریکٹ دیکھیں 2 ٹوک انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو یہ تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ آپ تو اے نبی اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی اکرم ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ. اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی نے تو بنا کے بھیجا ہے آپ کو. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور قسم ہے اللہ کی کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بات کی گواہی دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے، اللہ تعالیٰ کو جو گواہی دے رہے ہیں یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے نہیں مان رہے. بات سچ بول رہے ہیں لیکن ان کے دل آمادہ نہیں ہے. بات حقیقتاً صحیح بول رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں کہہ رہے، بس منہ بول رہے ہیں، منہ. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ خود جو ہے وہ جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنا سہارا لے لیا ہے جنۃ، اپنی قسموں کے سہارے سے اپنے ایمان کے تقاضوں کو فلفل کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اب آہستہ آہستہ آپ نوٹ کریں گے. پہلی سٹیج کیا ہو گئی؟ جھٹلانا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھٹلا رہے ہیں یہ. پھر دوسری سٹیج
قسموں کا بہانہ. اتخذوا ایمانہم جنتم، اے نبی یہ جو ہے بڑے دھڑلے سے قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں فلاں فلاں مسئلہ ہو گیا تھا، اے نبی آپ نے بلایا تھا لیکن خدا کی قسم یہ مسئلہ ہو گیا، میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ روک رہے ہیں اللہ کی راہ سے. خود تو آ ہی نہیں رہے دین اسلام پر، خود تو آ ہی نہیں رہے کسی عام اپیل پر، کوئی جنگ کے لیے بلائے جا رہے، کسی غزوات کے لیے بلائے جا رہے، نہیں آ رہے ہیں، تو یہ خود بھی روک رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں، بہت گندے اعمال یہ کر رہے ہیں. ایک شریف النفس اللہ کے نبی پر ایمان لا رہا ہے، ان کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہے، لیکن یہ کسی طریقے سے قسموں کا بہانہ لے کے جھوٹے اسکینڈلز اٹھا کر کہہ رہے ہیں مت جانا تم بھی غزوات میں، اگر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، دیکھو نا تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو فصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی روک رہے ہیں، خود بھی روکے ہوئے دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اور بسبب یہ کہ یہ لوگ پہلے تو ایمان لائے، ثم کفروا، اور پھر کفر میں داخل ہو گئے، فتبع علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں مہر لگا دیتا ہوں تمہارے دلوں پر. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، اب وہ فقہ حاصل نہیں کرتے، اب وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. غور اور سوچ اور بچار کی جو پوری کی پوری سکت تھی وہی اللہ تعالیٰ نے سلب کر دی، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی تمام ان چیزوں کو. یعنی یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو منافق تھے یہ ایمان والے تھے پہلے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کافر ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے. اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، تھوڑی سی پونجی ان کو ملی تھی ایمان کی، لیکن اب جو اس راستے پر چلے ہیں تو اچانک انہوں نے نوٹ کرا کہ بھائی یہ دین اسلام میں تو بہت سارے خطرات ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ عام اپیل ہو رہی ہے مال نکالو، جانیں پیش کرو، جان ہتھیلی میں رکھ کے اللہ کے لیے لڑنے آؤ. تو یہ سارے مقاصد، یہ سارے تقاضے، یہ ساری عام اپیلیں اب ان کے پاؤں ذرا سا ہلنے لگے، ڈگڈگانے لگے، ڈگمگانے لگے. اگر یہ پہلے سے ہی معلوم ہوتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے، تمہاری جانوں کے نقصان سے، تمہاری اپنی مال اور دولت کے نقصان سے آزمایا تو جائے گا. تو یہ تو وہ لوگ تھے وہ جو بس عام قاعدہ تھا کہ سارے کے سارے بدو وغیرہ بھی اگر مسلمان ہو رہے ہیں، یہ سارے جو چھوٹے موٹے قبائل ہیں وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں حضور کی دعوت پر، تو یہ بھی مسلمان ہو گیا. اب انہیں کیا پتا تھا کہ ایمان حاصل کرنے کے لیے، حقیقت ایمان حاصل کرنے کے لیے تو یہ ابھی صرف قدم رکھا ہے ان لوگوں نے. ہے شہادت گاہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. پھر انہوں نے نوٹ کرا بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، بس اسی میں ہی پریشان ہو گئے. وہ تو یوں سمجھیے کہ بس ٹپ آف دی آئس برگ دیکھ رہے تھے، اس کے نیچے جو پہاڑ کا تودا چلتا ہوا آ رہا تھا اسلام کی زمین میں وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. لہٰذا یہاں نوٹ کریں کہ جھوٹ پہلی منزل ہوتی ہے نفاق کی، جھوٹا بہانا، قسمیں کھانا یہ دوسری منزل ہے. اور اب آگے چل کے اسی سورہ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک دو آیات کے بعد کہ اب عداوت، شدید دشمنی، اور بالخصوص یہ دشمنی ان کے قائد سے جو اس وقت تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں سے آگے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بھی مدنی صورت ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کا ضمیمہ جو ہے، اس کا جو اصل نقشہ کھلے گا وہ آگے چل کے سورہ حدید میں جا کر آئے گا. سورہ تغابن میں. سورہ حدید تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یوں سمجھیے کہ سورہ تغابن بھی سورہ حدید جیسے ہی معنی رکھتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ ایمان جامع ترین ایمان کی بحث وہ آپ لوگ کو وہاں انشاءاللہ نظر آ جائے گی. تو ابھی میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ایمان سے پہلے یہ لوگ پہلے ہی مومن تھے، مومن تو نہیں کہیں گے، مسلمان تھے. ظاہر بات ہے انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہیں، عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن پھر اس راہ پر وہ چل نہیں سکے. اور اب جو نہیں چل سکے تو اب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اس لیے دیکھیں آگے فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے کہ یہ پہلے اول طور پر تو ایمان لے آئے تھے، ایمان کی پونجی نصیب ہوئی تھی، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ نہیں سنتے سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں
تو آپ کو تو یہ بڑے طاقتور اور خوشنما لوگ معلوم ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جسم بڑے مضبوط ہیں، ظاہر بات ہے چودھری ہیں، ہلکے لوگ تھوڑی تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر بڑا ہی کوئی گھٹ جوڑ ہے، ان کے اندر بڑے مسند نشین لوگ موجود ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں آپ کی یہ باتیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ بھی بڑے غور سے سنتے ہیں نبی، کیونکہ ان کا اسٹیٹ ہے ویسا، ان کا ایک معیار ہے وہاں پر، ان کی ایک چودراہٹ ہے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اصل میں تو یہ وہ لکڑیاں ہیں، سوکھی ہوئی لکڑیاں جو کہ اپنے سہارے سے کھڑی نہیں ہو سکتی، ان کو کسی چیز کی سہارا چاہیے۔ یہ وہ ان سوکھی لکڑیوں کی مانند ہیں جو اپنے بل پر نہیں کھڑے ہوتے، ٹیک لگا کر کھڑے کیے جاتے ہیں، ایسے ہیں ان کی حقیقت۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور اپنے اوپر پڑی ہر آہٹ کو سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے کسی جنگ کی خبر آئے گی، اب نکلنا ہے، فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اپنے اوپر پڑنے والے خیالات کرنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، غور و فکر کرنے لگتے ہیں کہ اب آئے گا بلاوا، اب یہاں سے وہاں جانا ہے، اب جو ہے جنگ کی خبر آئے گی، اب نکلنا ہوگا، اب بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، اب جو ہے یہ بہانہ نکالنا ہوگا، پچھلی دفعہ یہ بہانہ پیش کیا تھا، اب کوئی نیا بہانہ نکالنا ہوگا۔ اب یہ ساری سٹیجز ہیں، اب آہستہ آہستہ تھرڈ سٹیج آ رہی ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ ہیں نبی آپ کے سچے دشمن، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ اصل دشمن یہ ہیں، اصل آستین کے سانپ یہ ہیں۔ اس لفظ کو یہاں نوٹ کریں، ہم العدو فاحذرہم، اس لفظ کو یہاں پہ پلیز نوٹ کریں، آیت نمبر 4 کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ یہی آیت آپ کو ایک طریقے سے نظر آئے گی اگلی صورت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، آیت نمبر 14۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، ابھی یہ وہاں مضمون کھلے گا کہ یہ عداوت ہوتی کیا ہے۔ تو اے نبی، یہ تو اب آپ کے شدید ترین دشمن ہیں۔ قریش کا تو پتہ تھا، یہ تو وہاں مکے سے چلتے ہوئے آئیں گے، وہاں کا اندازہ ہے کہ ابھی جو ہے ابو جہل لشکر لے کر آ رہے، لیکن یہ لوگ تو آپ کے آستین کے سانپ ہیں، تو ان سے آپ ہم العدو فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہیے۔ بی آن دی سیف گارڈ، کیپ الرٹ، ٹھیک ہے، چوکنے رہیے، ساتھ معاف بھی کرتے رہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہ تو پھر اخلاق کی بات آ جائے گی، لیکن کوئی اقدام نہیں بھی کریں لیکن ایٹ لیسٹ چوکنے تو رہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ فاختہ کی طرح بے ضرر رہو لیکن سانپ کی مانند ہوشیار رہو۔ اسی وجہ سے حضور بھی یہی بات فرماتے تھے کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، ہی از ویل الرٹ۔ اور خود حضور کی بھی یہی شان تھی کہ اگر کوئی بھی آ رہا ہے بندہ، جھوٹا بہانہ بھی پیش کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، جاؤ، اچھا صحیح، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہ مروت، یہ شرافت، اور اسی پر تو گرفت ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے، عفا اللہ عنک لما اذنت، اے اللہ، اے نبی، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ نے آپ کو معاف کرا، آپ نے کیوں جانے دیا ان کو، کیوں بہانے پہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا؟ ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو قتل کرے، غارت کرے، انا یؤفکون، یہ دین حق سے کہاں پھرے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں یہ۔ اب دیکھیں، یہ وہی انداز ہے کہ قسمت کی خوبی دیکھیں، ٹوٹی کہاں کمنڈ، 2-4 ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا۔ ان بیچاروں کی قسمت نوٹ کریں کہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ ان کو نصیب ہوا، ان کی دعوت پر لبیک کہنا نصیب ہوا، صحابہ کا ساتھ نصیب ہوا، لیکن یہ تمام نصیب لے کر بھی یہ کہاں واپس پھرائے جا رہے ہیں، انا یؤفکون، کہاں جا رہے ہو؟ جس طرح انداز وہاں آیا تھا، ففروا الی اللہ، اگر تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو تو دوڑو، بھاگو، لپکو، مسابقت اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لیکن ان کا انداز دیکھیں، اتنی عظیم دولت ملی ان کو کہ رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوا، پھر بھی انا یؤفکون، کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں، پھرے جا رہے ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ رسول اللہ کی خدمت میں، استغفار کریں گے رسول اللہ تمہارے لیے، تم آؤ تو صحیح، ان کی دعوت کو قبول کرو، ان کی محفل میں آؤ۔ لیکن ظاہر بات ہے رسول اللہ کی محفل میں کس طرح آئیں، ان کی بارگاہ میں کیسے آئیں؟ قائد کی دشمنی جو شدید ہے، لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، اچھا جی، آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے شام میں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ جو ہے سیدھے راستے سے بھی ہٹ رہے ہیں اور اب وہ تکبر کر رہے ہیں۔ استغفار سے بھی آپ
آپ کی بارگاہ میں نہیں آ رہے کہ آپ استغفار کریں ان کے حق میں، لیکن ساتھ ساتھ تکبر سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں سیدھے راستے سے، پیٹ اور گردن موڑ رہے ہیں وہ. اور تکبر اتنا شدید کہ اپنے نبی کے پاس جا کر روز روز ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں نبی کے پاس جا کر. بھائی بھلا ہماری بھی تو کوئی عزت نفس ہے. یہ کیا ہوا کہ وہ انہوں نے جس وقت چاہا ڈانٹ دیا، جس وقت چاہا بات سنا دی؟ نہیں، حالانکہ ایسا کوئی کام حضور نہیں کرتے تھے. وہ تو جو آتا تھا بہانہ بتانے کے لیے وہ قبول کر کے نکل جاتے تھے. سورہ توبہ میں بھی اس کی بات پوری کی طریقے سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہہ دیا تھا کہ نبی آپ جو ہے، بلکہ یہ اب ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، آیت نمبر 6 ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے اے نبی آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں ام لم تستغفر لہم، یا استغفار نہیں کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی راہ ہدایت نہیں نصیب دیتا. سورہ توبہ میں 70 مرہ کا بھی لفظ آیا تھا کہ نبی اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. لیکن حضور کی شرافت اور مروت دیکھیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ پر ان کی مغفرت ہو جاتی ہے تو میں 70 سے زیادہ دفعہ ان کی مغفرت کرتا. لیکن یہاں مراد ہی نہیں ہے 70، مراد یہ ہے کہ نبی آپ جتنی چاہیں استغفار کر لیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، میں نبی چاہے برابر ہے، چاہے استغفار آپ ان کے حق میں کریں چاہے نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہدایت کا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. اب دیکھیں یہ اس آیت پر ایک واقعہ آ رہا ہے بڑا عظیم. وہ واقعہ کیا ہے کہ کسی جنگ سے واپسی آ رہے تھے سارے کے سارے مسلمان. اب یہ ظاہر بات ہے اس میں مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، کسی غزوے میں نکلے ہوئے. اب وہاں واپسی میں مدینے پہ آنے سے پہلے ایک مقام ہے، وہاں پہ ایک لڑائی ہو گئی. ایک مہاجر بھائی اور انصار بھائی کے بھی ملازم میں، ان دونوں میں آپس میں نہیں ہوئی، ان کے ملازم میں ہوئی. اور ملازم میں پھر بحث باری ہو گئی کسی پانی کے بھرنے کے معاملے میں، کہ جو ہے پہلے میں پانی بھروں گا یا پہلے تم بھرو گے، اس قسم کا کوئی معاملہ ہو گیا. اب جو ہلکی پھلکی منہ ماری ہوئی ہے اس کو ان منافقین نے، عبداللہ ابن ابی جو ان کا لیڈر ہے، منافق رئیس المنافق، اس نے اس کو اسکینڈلائز کر دیا، جھگڑے کی شکل بنا دیا کہ دیکھو بھائی یہ انصار، تم خود دیکھو یہ جو مہاجر ہیں آج جو تم ہی سے لڑ رہے ہیں، ذرا سوچو تم ہی نے ان کو پناہ دی تھی نا. مکے سے جب یہ آئے تھے ان کے پاس تو کوئی ساز و سامان نہیں تھا، تم نے اپنے نوالے بنا کر ان کو منہ میں ڈالے ہیں، تو آج یہ تمہیں ہی کاٹ رہے ہیں. یہ کیسے بھائی ہوئے ہیں تمہارے؟ خدا کی قسم اب ہم مدینہ جائیں گے تو ان مہاجرین کو یہاں سے نکال باہر پھینکیں گے، واپس مکے بھیج دیں گے. یہ اطلاع دیکھ لی انہوں نے، حضرت زید نے، یہ اطلاع انہوں نے آگے حضور کو بھیج دی. حضور کو بتا دیا یہ معاملہ چل رہا ہے. حضور نے بلا لیا، پیش کر لیا عبداللہ ابن ابی کو. اب وہ مکر گیا وہاں پر کہ یا رسول اللہ آپ بھلا میرے معاملے میں اس چھوکرے زید کی بات پر یقین کر رہے ہیں؟ یہ تو نوجوان ہے، یہ تو ایک دم کم عمر لڑکا ہے، میرے معاملے میں آپ کو یقین نہیں ہے کیا؟ لیکن پھر بات جب کھل گئی تو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن ابی سے کہ سنو، اس لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا، صحیح سنا تھا. لیکن یہ نوٹ کرنے کی بات ہے دوستوں کہ اقدام پھر بھی حضور نے کبھی نہیں کرا، پوری زندگی کبھی نہیں کرا عبداللہ ابن ابی کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ کیونکہ ابھی تک اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی تھی، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، پوری زندگی کوئی اقدام نہیں کرا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جاتے ہی حضور کے اسٹیٹ قائم ہو گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، یہ شدید حماقت کا شکار ہیں. ایسا نہیں ہوا ہے. اسٹیٹ تو قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. اس کے بعد جو ہے لوگوں کو پھر بلایا بھی گیا، پوچھا بھی گیا کہ آپ کیوں نہیں نکلے تھے ہمارے ساتھ جنگوں میں، غزوات میں. اور یہ عبداللہ ابن ابی سے تو کوئی کارروائی ہوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے اس سے پہلے ہی یہ واصل جہنم ہو گیا، مر گیا یہ. اور اس نے بڑی ایزا دی ہے حضور کو. ایک وقت تو حضور کے دل، آپ یوں سمجھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک اتنا دکھا ہے. جب حضرت عائشہ کے تہمت کے معاملے پر معاملہ پورا زیر بحث چل رہا تھا تو وہاں تک یہ زبان پر الفاظ آ گئے حضور کے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو اس ایزا رسا شخص سے مجھے چھٹکارا دے؟ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے یہ شخص. سعد ابن معاذ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اجازت دیں کہ میں قتل کر دوں اس شخص کو. اب یہاں سے سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے
وہ کھڑے ہو گئے، وہ خزرج میں سے تھے، انہوں نے کہہ دیا سعد ابن معاذ سے کہ تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ وہ خزرج کا آدمی ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے دوستوں کہ وہ جو قبائلی عصبیتیں تھیں وہ اتنی آسانی سے تو ختم نہیں ہوئی نا، کسی نہ کسی درجے میں تو تھیں، ایک دن میں تھوڑی یہ ساری گندگیاں صاف ہوتی ہیں۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ نے کھڑے ہو کر پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اس شخص کے معاملے میں ذرا نرمی کریں، اس کا اثر ہے ہمارے قبیلے پر، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اقدام نہ کریں، اس کے لیے تو رسول اللہ ہم نے تاج بنایا ہوا تھا، اس کو جو ہے اوس اور خزرج کا قبیلے کا سردار بنانے والے تھے ہم، اس کو جو ہے میوچول افیئرز کا مالک بنانے والے تھے ہم، لیکن یہاں سے آپ آ گئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، تو اس کے دل میں آپ کے لیے ایک شدید ریئیکشن ہے، یہ اسی کا طرز عمل ہے، تو لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ ہے رسول اللہ کہ اس پر اقدام نہ کیا جائے، ابھی ریاست اس درجے کی نہیں تھی، تو ان مصلحتوں کو یا رسول اللہ نظر انداز کر کے کوئی اقدام نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ سب یہی باتیں اب دیکھیں یہاں پہ آ گئیں، ان لوگوں نے یہ جو بولا کہ ہم جو ہے نکال باہر کریں گے اپنے مہاجرین بھائیوں کو جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے، اس کا دیکھیں یہاں ذکر آ رہا ہے، ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ بھی مت خرچ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ آپ سے منتشر ہو جائیں نبی، یعنی ان کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ حضور کے ارد گرد کیا ایک مجمع لگا ہوا ہے ایمان کا، ہٹاؤ ان کو یہاں سے، لا تنفقوا، اور آپ بھی ان پر کوئی خرچ نہ کریں، آپ جو ہیں ان کو جو ہے ان کو انصار جو ہیں وہ ان مہاجرین پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے مال میں سے حصہ دے رہے ہیں باقاعدہ، ان کو جو ہے کھلا پلا رہے ہیں، ان کو جو ہے ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے، پناہ دی ہوئی ہے، لا تنفقوا، ان پر خرچ مت کرو علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو کہ رسول اللہ کے ارد گرد موجود ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں، لیکن ان کو کیا معلوم وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان منافقین کا کیا ایک اندازہ بھی ہوگا کہ تمام کے تمام خزانے آسمان اور زمین کے تو وہ تو اللہ ہی کے پاس ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اصل میں تو یہ منافقوں کے پاس سمجھ نہیں ہے، یہ ساری باتیں بول کر بھی منافقین سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کی دولت کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، اور یہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ، ان منافقین کا طرز عمل یہ بھی ہے، ایک اور چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا لئن رجعنا، کہ اگر ہم مدینہ واپس لوٹ گئے، کیونکہ قافلہ وہاں مدینہ آ رہا تھا واپس جنگ سے، یقولون لئن رجعنا، کہ اب ہم اگر مدینہ لوٹ گئے الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو خدا کی قسم ہم جو ہے عزت والے جو لوگ ہیں وہ ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے، ہم عزت دار، ہم چودھری، ہم سرمایہ دار، ہم جو ہے ان مہاجرین کو نکال باہر کریں گے، ہم عزت والے ہیں، ہم نکال باہر کریں گے ان کمزور لوگوں کو، منها الاذل، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ تمام کی تمام عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے اور رسول کی اور اہل ایمان کی ہے، لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ منافقین جانتے نہیں ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری باتیں جب یہ قول پہنچا ہے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کے پاس، یہ قول گیا ہے کہ میرے باپ نے یہ بکواس کری ہے، تو وہ بڑا مخلص نوجوان، بڑا صادق الایمان، خالص نوجوان، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میرے باپ نے یہ بات بولی ہے، وہ کھڑے ہو گئے مدینہ کے گیٹ پر ننگی تلوار لے کر کہ باپ سے جب تک باپ یہاں نہیں آئے اور میں پوری بات نہ سنوں میں اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، کھڑے ہو گئے۔ اب وہ آیا، اس نے کہا اس اپنے باپ سے، عبداللہ ابن ابی سے، کہ جب تک تم اقرار نہیں کرو گے کہ اللہ، رسول اور اہل ایمان کے لیے عزت ہے اور تم ذلیل و خوار ہو، جب تک میں تمہیں مدینے میں نہیں گھسنے دوں گا۔ اب اس نے فریاد کری، حضور کے پاس بھی گیا، بہلایا پھسلایا اس بچے کو، لیکن وہ مانا نہیں، اینڈ میں اس کو بولنا پڑا یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، عزت اللہ، رسول اور اہل ایمان کی، اور میں ہوں ذلیل و خوار، پھر جا کے اس کو داخلہ ہوا ہے مدینے میں۔ اب یہاں ایک رکوع مکمل ہوا، اگلا جو رکوع آ رہا ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، 2 ہی رکوعوں پر یہ سورہ مشتمل ہے، اور اگلی سورہ تو بہت جامع ترین ہے، میں چاہتا ہوں اگلی سورت آپ لوگ سنیں، اس لیے میں تھوڑا اسپیڈ میں آگے چل رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں، تم کو تمہارے مال اور تم کو تمہاری اولادیں اللہ کی یاد اور اطاعت سے غافل نہ کر دیں، ذکر اللہ سے غافل نہ کر دیں، خیال رکھو۔
ہوش میں آؤ. یعنی یہ 3 آیات کیوں آ رہی ہیں؟ ایک تو منافقت کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ منافقت کا علاج یہ ہے کہ ایک پریونٹیو ہے اور ایک کیوریٹیو ہے. پریونٹیو تو یہ ہے کہ اس کو چھوت نہ لگے، ٹیکا لگاؤ، منافقت کا ایک دم روگ نہ لگے. اور کیوریٹیو یہ ہے اگر چھوت لگی جائے تو کیور کرو. تو پہلا علاج ہے پریونٹیو. اور پریونٹیو کیا ہوگی؟ پریونٹیو یہی ہے کہ یہ مال، اولاد، دنیا کی محبت، یہی ہے نا، اسی میں ہی انسان جو ہے گم ہو جاتا ہے. تو پہلے ہی بتا دیا پریونٹ. وہ جو طبعی محبتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہیں وہ کہیں تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے. اور ذکر سے مراد یہ نہیں کہ صرف تسبیحاتی تسبیحات نہیں، بلکہ اپنا فرض یاد رہے، انسان چاق و چوبند رہے، انسان ہوشیار رہے، جہاد سے غافل نہ کر دے، مال اور اولاد کی محبت، ان پر اتنا انہماک کہ اللہ اور رسول اور شریعت سے انسان ایک دم غافل ہو جائے. نہیں، انسان یہی کرتا ہے نا کہ ایک دم غائب ہو جاتے ہیں ان کے اندر سارا وقت. چونکہ ظاہر بات ہے وقت آپ نے ان کو لیے دے دیا ہے، آپ نے اپنا معبود ہی ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اسٹیٹس آف لیونگ کو ہی معبود بنایا ہوا ہے، اسی کو پوج رہے ہیں. تو آپ وقت کہاں سے نکالیں گے اللہ کے دین کے لیے؟ بیوی کی یہ فرمائش ہے، بچوں کی یہ فرمائش ہے، تعلیمات ہیں، یہ وہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے اخراجات پورے نہ کرو، لیکن اپنا انسان کو ہوش تو رہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور یقیناً تم میں سے ایسا عمل جو کرے گا تو وہ تو یقیناً خسارے میں رہا، ناکام رہا، برباد رہا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اب دیکھیں، ایک تو پریونٹیو علاج. اب کیوریٹیو علاج کیا ہے منافقت کا؟ نفاق کے کیوریٹیو علاج میں کیا بتایا کہ اسی نفاق میں الف کا اضافہ کر دو، انفاق ہی اس کا علاج ہے. خرچ کرو. نفاق کی اصل وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. اور دنیا کی محبت کی اصل جڑ کیا ہے؟ مال کی محبت. لہٰذا مال نکالو، یہ ہے اصل علاج. جیسے سورہ حدید میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین میں ہل چلانا ہوگا تم کو. وہ حل کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ ولہ اجر کریم. یاد ہے کہ نہیں وہ آیت کہ اب تمہیں جو ہے اس مال کی محبت نکالنی ہوگی، حل چلانا ہوگا تم کو اس دنیا میں، اس بنجر زمین میں. اور اگر یہ کرو گے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی بھی سڑک پر لے آئے گا. جب یہ گند نکالو گے، پھر ایمان کا بیج ڈالو گے، پھر انشاءاللہ تمہاری کھیتی جو ہے وہ لہلہائے گی. تو اس لیے فرمایا اگلی آیت میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خرچ کر دو وہ سب کچھ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تم اپنے رزق میں سے دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم کو موت اچانک آ کھڑی ہو تمہارے سر پر، تمہاری جان نکلنے والی ہو، اور اس وقت تم یہ کہو فیقول، اس وقت تم یہ کہو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پروردگار مجھ کو تھوڑی سی اور مہلت دے دے، ذرا تھوڑی سی اور تاخیر کر دے، ذرا تھوڑی سی اور مؤخر کر دے اس اجل کو، اس موت کو، اس ملاقات کو. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قوموں کی اجل تو معاف ہو جاتی ہے، مؤخر ہو جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے، قوم یونس کی بھی ہوئی ہے، لیکن انسانی اجل، انسانی موت الی اجل قریب، قریب ترین اجل وہ کبھی دور نہیں ہوتی. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو اے پروردگار عالم ابھی تو موت کو ٹال دے گا، فَأَصَّدَّقَ، تو میں تو صدقہ کیا، خیرات کے انبار لگا دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا، اتنے نیک کام کروں گا کہ صرف اور صرف مسلم نہیں رہوں، صالحین کے درجے تک پہنچ جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز مؤخر نہیں کرتا وہ وقت جب وہ وقت آ دھمکتا ہے، ہرگز مہلت نہیں دیتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، کسی بھی نفس کے اوپر اگر وہ اجل آ جائے تو اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ڈھیل نہیں دیتا، ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے نہیں کرتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے تمہارے سارے اعمال کو. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سورہ مبارک ختم ہوئی. اگلی صورت ہے سورہ حدید. اس کا ذرا ڈویژن سمجھ لیجئے. یہ بھی یوں سمجھیے کہ سورہ حدید میں جو کہ وہ بھی اہم مدنی صورت ہے، اس میں ایمان کا کانسیپٹ آیا، لیکن یہاں صرف اور صرف 2 رکوعوں میں 18 آیات میں کل ملا کے جامع ترین ایمان کی تشریح آپ لوگوں کو نظر آئے گی. پہلے 2 رکوعوں میں ایمان کی نیریشنز ہے کہ ایمان یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے،
اور اسی رکوع کے اینڈ میں ایک زوردار دعوت کہ بس ایمان لاؤ اللہ پر. پھر جو اگلا رکوع ہے دوسرا رکوع, اس میں ایمان کے ثمرات بیان کیے ہیں, ایمان کا پھل کیسے کیسے لگتا ہے, کیا اس کی جو ہے جڑیں ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے آم کا درخت اگر مضبوط ہے تو پھل لگیں گے یا نہیں, تو ایمان کا بھی درخت اگر مضبوط ہوگا تو پھل لگیں گے, لہلہائے گا پھل. پھر زوردار دعوت ادھر بھی آئے گی کہ ان تقاضوں کو پورا کرو. اب دیکھیں آپ لوگ کو یہ انداز نظر آئے گا, اور میں چاہتا یہ ہوں کیونکہ سورہ حدید کے بعد اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایسی سورہ مبارک نازل فرمائی ہے جس میں آپ لوگوں کو اپنی ایک نقشہ کشی نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے آپ لوگ کو اپنا ایک, اگر آپ دل کی نگاہوں سے اس سورہ مبارک کو دیکھنا چاہیں, پڑھنا چاہیں, سمجھنا چاہیں, تو اس میں قدم قدم پر آپ کو اپنی زندگی نظر آئے گی جو 30 40 50 سال گزر گئی ہے. ذرا سنیے گا, الفاظ پر غور کریے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمینوں میں ہے. یعنی مزید ایمفیسس, اس سے پہلے سورہ حدید میں کیا آیا تھا, یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اگر آپ کو یاد ہو کہ تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. والارض, ما فی السماوات والارض. لیکن یہاں دیکھیں وما فی الارض, یعنی مزید ایمفیسس. لہ الملک, اسی کی بادشاہی ہے, سلطنت ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, اور اسی کی تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر شے پر پورے طریقے سے قادر ہے. اگلی آیت دیکھیں, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ, اسی نے تمہیں بنایا نا, اسی نے تمہیں پیدا کیا نا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے اور کوئی کافر ہے. بنانے والا تو سب کا ایک ہے, سب کو ہی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے, سبھی کو اس کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے, سبھی کو ہی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. لیکن واقعہ تو یہی ہے, هو الذی خلقکم, اس نے بنایا نا تم کو. فمنکم کافر ومنکم مومن, عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی کافر ہو گیا, تم میں سے کوئی مومن ہو گیا. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی جو بھی اس کی مخلوق میں اس کا کفر کرے گا پھر وہ نمٹے گا. واللہ بما تعملون بصیر, ہم تم کو دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک دھمکی کا انداز ہے کہ تمہاری نگاہیں, تمہاری حرکات, تمہاری سکنات جو ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق, اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے حق کے ساتھ. پرپسفل کریشن ہے یہ, با مقصد تخلیق ہے یہ, با نتیجہ تخلیق ہے یہ. باطل نہیں ہے, عبث نہیں ہے, بیکار نہیں ہے. اور خاص طور پر تمہارے لیے, تم ہماری کریشن کا کلائمیکس. اس کے لیے ہم کیا یہ پوری تخلیق جو ایسے ہی بنائیں گے, کھیل کود کے لیے بنائیں گے؟ تم ذرا سوچو, تم اپنے جسم پہ ہی غور کرو, اس کا تمہارا ایک ایریکٹ پوسچر, پھر جو جنسیں ہم نے پیدا کری, سمپیتھیٹک, پیرا سمپیتھیٹک, کس قدر کامل ہم آہنگی ہوتی ہے. پھر چہرے پر غور کرو, تو یہ ساری چیزیں کرا کے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اور ہم ہی نے تمہارا نقشہ بنایا, اور کتنا عمدہ نقشہ بنایا ہے. تمہاری تخلیق ہم نے کری ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کے پاس تم سب نے لوٹنا ہے. یہ سب کچھ بنا کر ایسا نہیں چھوڑ دیا گیا ہے تم کو. تم اتنی گھٹیا چیز نہیں ہو کہ بس اٹھایا, کھیلا کودا اور بس قبر میں ڈال دیا, بس کہانی ختم, یہاں اختتام ہے. نہیں, ایک سیریس کریشن ہے, پرپسفل کریشن ہے, نتیجہ نکلے گا. ڈیتھ از ناٹ دی اینڈ, اٹ از دی بگننگ. تو ابھی آگے پتہ چلے گا. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے ہر وہ چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ بھی جانتا ہے جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور, اور سینوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ تو اس کو بھی جانتا ہے. یعنی علم خداوندی کی 3 ڈائمنشنز, وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. کیا بچا؟ 2nd ڈائمنشن, وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور بیان کرتے ہو. 3ری ڈائمنشن, ایون یور سیلف کانشیس مائنڈ,
وہ بھی چیزیں جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ وچ ایون یو ڈونٹ نو یور سیلف. تمہارے تحت الشعور کے اندر جو خیالات طوفانات اٹھتے رہتے ہیں وہ تو ہمیں تو اس کا بھی اندازہ ہے. ہی نوز یو تھرو اینڈ تھرو. ہوا اعلم بکم، جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے تب بھی جانتا تھا وہ تم کو. تم نہیں جانتے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے. بلکہ ہم تو تمہارے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگے جان سے قریب ہوتے ہیں ہم. اب دیکھیں اگلی یہ 4 آیات ہو گئیں. یہاں 4 آیات پر جامع ترین مضمون کہ اللہ تعالیٰ کا جو قدیم علم ہے، دیکھیں اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا آپ غور کریں گے اس کا. لیکن دیکھیں اب اگلی 4 آیات جو آ رہی ہیں اس میں بھی یوں سمجھیے 4 تو نہیں 3 آیات، اس میں پرانی قوموں کا ذکر. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں تک کو، ان لوگوں کے رویے کو، ان لوگوں کے حال کو جن تک خبریں پہنچائی گئی تھیں تم سے پہلے. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے تو اپنے اعمال کا حساب چکھ لیا دنیا میں ہی. آپ تک کیا خبریں نہیں پہنچ گئی ہیں؟ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اب تو آپ لوگ بھی پورا کا پورا مکی قرآن پڑھ چکے ہیں نا. فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے دنیا میں ہلاکت اپنی دیکھ لی. لیکن وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو آخرت میں دردناک عذاب آنے والا ہے. ابھی تو عالم برزخ میں ہے نا، لیکن اللہ نے ایک دن تیار رکھا ہوا ہے ملاقات کا. عذاب اصلاحی کا ایک دن ہے معین ان لوگ کے لیے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، اب تجزیہ دیکھیں اگلی آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے ایسی بڑی بڑی قوموں کے ساتھ. ذرا الفاظ کو غور کریے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس آتے رہے. تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے رسول پیغمبر دلائل واضح لے کر آتے رہے. فقالوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ الفاظ غور کریں. ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے، سیدھے راستے پر چلائیں گے؟ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا. وتولوا، اور پیٹھ موڑ لی، رخ موڑ لیا. واستغنى اللہ، اللہ بھی غنی ہے اور اللہ تو غنی ہے ہی ہے. واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے. اللہ نے بھی کہا دفع ہو، جدھر جانا ہے جاؤ. اب یہاں آیا ایک بہت اہم اور باریک نقطہ. دیکھیں دوستوں، بیماری ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بیماری ہے کینسر. اس کے سیکنڈریز کہیں اور جائیں گے، وہ ڈپازٹ بڑھے گا، وہ کوئی نئی شکل لے لے گا، لیکن بیماری ایک ہی ہے، کینسر. وہ بیماری کیا ہے کہ جب رسول آتے تھے لوگوں کے پاس واضح نشانیاں لے کر، تو لوگ کیا کہتے تھے؟ بھائی یہ تو بشر ہے، انسان ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسے اس کے تقاضے ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے. اور اس پر کفر کیا. فکفروا. اور آج یہی بیماری ہماری اس صدی میں آ گئی کہ جس کو رسول مان لیا، یہ تو رسول اللہ ہیں، یہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں، بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی فرق ہے اس میں؟ بتائیے آپ مجھے اپنے کمنٹس میں. وہاں بشر سامنے تھا، ہاتھ پاؤں والا، بشریت کی بنا پر، لیکن بشریت کی بنا پر انہوں نے رسالت کا انکار کرا. اور جس نے نبی بنا لیا تو جاؤ اس کو خدا بناؤ. خدا نہیں تو کم از کم خدا کا بیٹا تو بناؤ، کم از کم بشریت سے تو نکالو. ایک ہی مرض ہے، ایک ہی مرض. بھائی کوئی وجہ ہے نا کہ قرآن مجید بار بار کیوں بولتا ہے؟ قل، اے نبی ان سے کہیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں فرق یہ ہے، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی آتی ہے اور وہ وحی یہی بول رہی ہے مجھ سے بھی اور تم سے بھی کہ میرا اور تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے. سورہ کہف کی آخری آیت. لیکن اس میں بھی ہماری قوم ہے نا دوستوں، وہ ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں ایکسٹریم پہ چلے جائے گی. ماننا ہوتا ہے یا تو پورا مانتے ہیں چھوڑتے ہیں، تو یا تو پورا چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اب جس نے بشریت کا انکار کیا اس نے ٹوٹلی انکار کر دیا، اور جس نے رسول اللہ کو صرف اور صرف رسول اللہ ہی سمجھا وہ تو بہت آگے چلے گئے. شرک تک پہنچے ہوئے ہیں لوگ. نعتیہ کلمات ایسے ایسے ادا کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں چھوڑتے. دوسری انتہا کو پہنچ گئے. لہٰذا یہ بھی نہ کریں. ایک دوسری انتہا کو پہنچ جانا یہ بھی غلط ہے.
نبی کے پاس خصائص ہیں، خصائص تھے، بالکل تھے. عام بشر کے پاس، وہ انسانوں کے پاس تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ خصائص تو نہیں تھے نا. اس کی مثال ملتی ہے خود حضور کی سیرت سے کہ لوگوں نے کیا فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں رکھنے سے روکتے ہیں. صوم وصال کیا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھا، پھر مغرب ہو گئی افطار نہیں کرا، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ روزہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اگلے دن بھی مل گیا، صوم وصال ہے. تو یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں نہیں رکھنے دیتے، کیوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے مجھ جیسا؟ میں تو اپنے بارگاہ اللہ کے پاس بھی جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس کھاتا ہوں اپنا کھانا پینا، تو تم میں سے ہے کوئی مجھ جیسا؟ تو یہ بھی تو خصائص ہیں نا. پھر حضور جو ہے ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، اچانک آپ تھوڑا آگے گئے ہیں اور اچانک آپ تھوڑا پیچھے ہوئے ہیں نماز کے دوران. صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ نماز کا کیا رکن ہے، ہمیں بھی کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرے سامنے دکھائی گئی جنت، میں چاہتا تھا اس کا پھل ذرا توڑوں اور قریب گیا، اور اچانک جو ہے دوزخ کا ایک مشاہدہ ہوا تو میں گھبراہٹ کے مارے وہ جو ایک بھپکا آتا ہے فوراً پیچھے ہوا اس سے. پھر حضور کو اسی دنیا میں سارے آسمانوں کی سیر کرا دی گئی. یہ بھی ایک خصائص ہے نا. کہاں لے گئے؟ عندہا سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. یہ بھی تو ہے نا. لیکن بنیادی طور پر انسان تھے، ظاہر بات ہے چوٹ لگتی تھی، درد ہوا ہی ہوا ہے، زخم کا وار لگا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے. جنگ احد میں یہ معاملہ ہوا ہے نا. پھر ایسے ہی موقع پہ ایک بد دعا بھی نکل گئی ہے. کیف یہد اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو جو ہے خون سے آلودہ کر دیا. تو یہ بھی تو ہے نا، تکلیف بھی تو پہنچتی تھی. پھر بچہ فوت ہوا ہے حضرت ابراہیم، تو آنکھوں سے آنسو بھی تو نکلے ہیں نا. یہ ساری بشریت کے تقاضے ہیں. لیکن لب لباب سمری، رسالت کا انکار آن دی بیسز آف بشریت اور بشریت کا انکار آن دی بیسز آف رسالت، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اور ہم وزن ہیں، ایکول کا جرم ہے یہ. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. فکفروا، انہوں نے کفر کیا، وتولوا، وہ ساری قومیں بھی ایک الگ حد کو نکل گئیں، انہوں نے بھی پیٹ پھیری. واستغنى اللہ، اللہ بھی غنی ہے، اللہ نے کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. واللہ غنی حمید، اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور ستودہ صفات. اب اگلی آیت ہے ایمان بالآخرت پر جو زور دیا گیا ہے، اندازہ کریے گا اس کے الفاظ پر، غور کریے گا ردم اللہ کا. زعم الذین کفروا، آیت نمبر 7. زوم ہو گیا ہے انہیں، غلط خیال ہو گیا ہے، بھٹک گئے ہیں یہ لوگ، ان لن یبعثوا، کہ اللہ اٹھائے گا نہیں روز قیامت. اب اس کا جواب دیکھیے ذرا کیا شدید ہے. قل، اے نبی ان سے کہیے، بلا، کیوں نہیں، وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہ کیوں نہیں، وربی، مجھے قسم ہے میرے رب کی. کون قسم کھا رہے؟ محمد الرسول اللہ. لتبعثن، کہ تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور جو کچھ تم نے کیا تم سب کو تمہارا رب جتلا دے گا روز قیامت. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ پر. یہی انداز ہے حضور کا بنو ہاشم کو جب انہوں نے خطبہ دیا. وہ جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے جامع ہیں کہ خدا کی قسم تم سب کے سب جمع ہوگے اللہ کے پاس. خدا کی قسم تم سب جو ہے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی تم مر جاؤ گے، اور جیسے صبح کو بیدار ہوتے ہو ایسے ہی اللہ تمہیں اٹھا لے گا روز قیامت پر. پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا، پھر بدلہ ملے گا برائی کا برا اور اچھائی کا اچھا. اور پھر فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ أَبَدًا وَإِنَّ النَّارَ هِيَ أَبَدًا، پھر یا تو جنت ہے وہ بھی اس میں مستقل رہو گے، یا تو جہنم میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تو یہ ایک آیت میں ایمان بالآخرہ. یہاں 7 آیات پوری ہو گئیں. پہلی 4 کیا تھی آیات؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات. پھر 2 رسالت پر کہ رسول اللہ کا ہمارے ذہنوں میں کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے. پھر ایک آیت میں آخرت. اب دیکھیں 8ویں آیت آ رہی ہے اور یہ ایک دم شاندار، یعنی یہ تم نے سن لیا، سمجھ لیا، غور کر لیا، اندازہ ہو گیا تمہیں کہ دین اسلام کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے. تو اب سنو، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو بس ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. یہ فا بڑا اہم ہے یہاں پر. فَآمِنُوا یعنی ایمان کی ایک دم شدید دعوت.
کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآن مجید۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یقیناً جو تم کچھ کر رہے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے اللہ۔ اور یہاں رکوع ختم ہونے سے پہلے اب آخرت کا ایک نقشہ، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور اس دن کو یاد کرو، گھبراؤ اس دن سے کہ جس دن تم سب کو اللہ جمع کرے گا، ایک جمع ہونے کے دن۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس روز جیت گیا وہ جیت گیا، جو اس روز ہار گیا وہ ہار گیا۔ یہ دنیا کی جیت، دنیا کی ہار کیا معنی رکھتی ہے؟ کچھ نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس ڈرامہ ہے، اس میں جو ہے کسی کو دولت مند دکھایا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے غریب دکھایا جا رہا ہے۔ اب جو دولت مند ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لیکن ذالک یوم التغابن، وہ ہے اصل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس روز جیت گیا وہ جیت گیا، اور جو اس روز ہار گیا وہ ہار گیا۔ ذالک یوم التغابن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جانے کا ایک ذریعہ بھی بتایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان باندھ لے، ایمان رکھ لے اللہ پر، لیکن ساتھ ساتھ صرف کہہ دینا نہیں، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، عمل صالح کی پونجی لے کر آئے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو ہم اس کے لازماً جو ہے، ہمارا پھر یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو جھڑ دیں گے، دور کر دیں گے، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر اس کو لے جائیں گے انشاءاللہ ایسے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، ریزیڈینشل گارڈنز، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں پھر رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یقیناً یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے۔ تم دنیا کی کامیابی کے پیچھے اپنا معیار بنایا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ تم نے دنیا کو سمجھا ہوا ہے سب کچھ، یہ چیز نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اس دن کی بڑی کامیابی۔ والذین کفروا، لیکن وہی ساتھ ساتھ سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، تو ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے، ہم ان کو ڈال دیں گے آگ کے اندر، یہ سارے کے سارے دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں ثمرات شروع ہو رہے ہیں۔ ابھی تو ہم سمجھ چکے کہ یہ ہوگا، ایمان یہ ہے، رسول اللہ کا ایمان کا تقاضا، رسول اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا علم قدیم یہ ہے، ولانا فلانا فلانا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب دیکھیں 8 آیات میں آ رہی ہیں، 5 میں ثمرات ایمانی، 8 میں سے 5 آیات پر۔ پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں کر دے انشاءاللہ، تو تمہیں اندازہ ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین پر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ تم پر کیا کوئی مصیبت بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی؟ بغیر اس کی رضا اور منشا کے آ گئی؟ اور اگر اللہ کی رضا سے آئی ہے تو سمجھو اس میں خیر ہوگا، اگرچہ مجھے یہ اس وقت اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار لگ رہی ہے اللہ، لیکن خیر ہوگا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ جو چیز تم پر آئے انسانوں، عین ممکن ہے کہ تم جو ہے اس کو گندہ سمجھو، غلط سمجھو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور عین ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا سمجھو اور اس میں تمہارے لیے شر چھپاؤ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے۔ لہٰذا بندہ مومن کے دل میں تو کیا، زبان پر تو کیا، کسی اپنے نفس کے کسی تقاضوں پر بھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہیں ہو۔ یہد قلبہ، تسلیم جو اللہ کی طرف سے آئے۔ ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، جو اللہ کی طرف سے آئے، تسلیم و رضا۔ سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، یا اللہ سینہ حاضر ہے، پروردگار عالم تیری ہی مخلوق ہیں، جس طریقے سے چاہے آزما لے۔
اللہ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ رکھے۔ تو پہلا ثمرہ کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، تسلیم و رضا۔ جو ایمان اللہ پر لے آئے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دے گا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی ناگوار شے، کوئی رنج دہ شے، کوئی تکلیف دہ شے نہیں پڑتی مگر اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، تمہارا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ثبات دے دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے پرشکو انداز میں کہا ہے کہ اقدہا کے مقام رضا کا شود مرا۔ آدمی کہتا ہے کیوں آ گئی تکلیف، یہ آ گئی، میں نے یہ کام غلط کیا، مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے یہ آپشن مس کر دیا، میں اگر یہ کر لیتا، میں اگر وہ، لگے رہو اسی بیج و تاب میں۔ بندہ مومن کیا کہتا ہے کہ جو آیا میرے رب کی طرف سے آیا، بھلے کوئی ذریعہ بن گیا ہو، وہ قانون کا معاملہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کے خلاف شکایت نہیں کہ اقدہا کے مقام رضا کا شود مرا، یہ تھا، یوں تھا، یہ تھا، وہ تھا، اگر مگر، ان تمام مسائل سے مجھے نکال دیا کس چیز نے؟ کہ اقدہا کے مقام رضا کا شود مرا، یہ مقام رضا نے نہ جانے میرے کیسے کیسے عقدے حل کر دیے، کیسے کیسے مسائل حل کر دیے۔ تو یہ بڑا اہم مقام ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ تو پہلا ثمرہ ہے نا۔ دوسرا ثمرہ کیا ہے؟ یہ پھول تو اندر کھلا نا آپ کے، یہ تو نظر نہیں آتا۔ باہر والا پھول، وہ جو گوبھی کا پھول ہے وہ نظر آئے گا، باہر والا پھول کیا ہے؟ باہر والا پھول ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور جان لو کہ تمہیں اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اطاعت کرنی ہے رسول کی۔ جو حکم و رسول کا فالو کرو، جو حکم ہے اللہ کا فالو کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اطاعت سے روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ اللہ کے رسول کے ذمے ہے صاف صاف پہنچا دینا، بس باقی تمہیں خود جواب دہی وہاں اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہوگی۔ انہوں نے بتا دیا، پہنچا دیا۔ Now you will face your fate at the day of judgment۔ انہوں نے بتا دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کرا ہے جو ہے سود کو، اور حرام کرا ہے یہ بقیہ سود کے معاملات کو، لین دین کو، اور حلال کرا ہے تجارت کو۔ تم پڑے رہو اپنے جھنڈوں میں، اپنے جھنجھٹوں میں، اپنی منطقوں میں کہ نہیں یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے حلال کرا ہے تجارت کو اور حرام کرا ہے سود کو۔ پھر تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ نمبر 1۔ رسول کو مانتے ہو یا نہیں؟ نمبر 2۔ قرآن کو مانتے ہو یا نہیں؟ نمبر 3۔ پھر کوئی اور آپشن نہیں ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ یہ جب نکلتی ہیں نا عورتیں، عورت مارچ کے لیے، اس میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ Who are you to put your judgment؟ یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، اچھا تم اللہ کو سکھانا چاہ رہے ہو؟ آر یو؟ بلکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ رضائے رب پہ راضی رہے، یا حرف آرزو کیسا؟ خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم، تو کیسا؟ تم اللہ کے فیصلے میں کیسے جو ہے ٹانگ اڑا سکتے ہو؟ نو آرگیومنٹس، آئیدر اوبے اور گو اوے، یا تو مسلمان ہی چھوڑ دو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بھی پھر لائق نہ بنو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی معبود بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تمہارا پورا توکل تو ہونا ہی چاہیے، مومنین کا توکل تو ہوتا ہی ہے اللہ پر، تمہارے چاہنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا، تمہاری مرضی سے کیا ہوگا؟ لہٰذا تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنی سی محنت کرو اور توکل اللہ پر کرو۔ سارے وسائل موجود ہیں، تب بھی یہ مت کہنا کہ یہ میں کام کل کر لوں گا، نہیں۔ ساری چیزیں موجود ہیں، گاڑی بھی موجود ہے، پیٹرول بھی ڈلوایا ہوا ہے، سروس بھی ہوئی ہوئی ہے، ٹیوننگ بھی ہوئی ہوئی ہے، کبھی یہ مت کہنا کہ کل میں ضرور جاؤں گا، جب تک انشاءاللہ نہ بولو۔ انشاءاللہ نہیں بولو گے تو پھر کسی اور ہی راہ پر چلے پڑو گے۔
یہی آیت آئی تھی نا سورہ کہف میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اے نبی کبھی مت کہیے گا ہرگز یہ کام کہ میں کل کر لوں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ بھی ساتھ بولیے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ وسائل پر بھی اتنا توکل نہیں۔ صرف وسائل پر توکل کرو گے، صرف اور صرف اسی کو ہی اپنا معبود سمجھو گے کہ کل تو فتح ہوگی ہی ہوگی، تو وہی حال ہو جائے گا جو غزوہ حنین میں ہوا۔ اَوَعَجَبْتُمْ کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، 12,000 کی تعداد، لیکن ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ صرف 300 مسلمان رہ گئے، یہ بھی ہوئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وسائل پر بھروسہ کرو ہی نہیں۔ میں نے بتایا نا ہماری جو قوم ہے ہر معاملے میں ایکسٹریم پہ چلے جاتی ہے۔ وسائل پر بھروسہ کرنا غلط ہے، وسائل ہونا الگ بات ہے۔ وسائل ایٹ لیسٹ بناؤ، گھوڑے تیار رکھو، بھاگ دوڑ کے لیے ساز و سامان رکھو۔ اسی طریقے سے آج کا مسلمان اپنی سی ساری کوشش کرے لیکن ان پر توکل نہیں۔ توکل صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پر، اللہ بولے گا تو ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یقیناً مسلمانوں کو تو، مومنین کو تو توکل رکھنا چاہیے اللہ پر۔ اب اگلی ایک آیت آ رہی ہے کانٹے دار، شاید آپ لوگوں کی بھی حلق سے اتنی آسانی سے اترے نہیں یہ آیت، بہت شدید ترین آیت ہے یہ۔ ابھی تک تو 2 ثمرات آ گئے نا کہ ایمان یہ ہونا چاہیے، ایک پھول جو اندر کھلا ہے آپ کا وہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے حاضر ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ رکھے۔ دوسرا ثمرہ کیا ہے؟ دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ وسائل پر بھی اتنا توکل نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر توکل۔ اب تیسرا کیا ہے؟ بڑے خطرناک معاملات آ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ میں نے بتایا تھا نا، یہ نوٹ کریے گا پچھلی آیت میں، پچھلی سورہ میں، سورہ منافقون کی یہ آیت، ہم العدو فاحذرہم، یہی لفظ یوز کیا گیا نا حضور کے لیے بھی کہ یہ منافق جو ہیں یہ شدید ترین دشمن ہیں آپ کے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ یہاں الفاظ ہیں اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم، یقیناً تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ کیا میری بیوی، میرا بچہ، آپ سب کی بیوی بچے، آپ کے بیویوں کے لیے شوہر، ظاہر بات ہے ازواج تو دونوں کے لیے ہی کور ہوگا، تو یہ زوج سارے کیا دشمن ہوتے ہیں؟ اولادیں کیا ہماری دشمن ہیں؟ یہ قرآن مجید کیا بات بول رہا ہے؟ کہاں لے کر جا رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ بیوی کی محبت ہے، بیوی کی فرمائش یہ ہے، اب میاں صاحب لگے ہوئے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانی ہے، حلال سے نہیں حرام سے صحیح، دولت کمانی ہے، گھر بار چھوڑو، ملک چھوڑو، ترک وطن کرو، باہر جاؤ، بوڑھے ماں باپ مر رہے ہیں، پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اولادیں نکلی ہوئی ہیں پیٹرول ڈالر کمانے کے لیے، کروڑوں کمانے کے لیے۔ ان من ازواجکم واولادکم، اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہو دین کا کوئی کام کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر بیوی یا بیوی کے لیے شوہر۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، آپ ہی کو دین کا کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ سے بڑی بڑی داڑھی تو اس کی بھی ہے، وہ تو ساری رشوتیں لیتا ہے، وہ تو ساری سودی کاروبار کرتا ہے، لین دین سود ہے اس کا، آپ ہی بڑے دیندار بن کر آ گئے ہیں۔ ناشتے پہلے ہوتے تھے پراٹھوں کے، انڈوں کے، اور اب مل رہی ہے سوکھی روٹی، ریزسٹنس ہوگی نا۔ بالکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات سے، بالکل برعکس۔ یہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں مال اور اولاد اور بیوی بچے اور شوہر، یہ سارے زوج دشمن ہیں ہمارے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہمارے تصور سے سمجھ میں نہیں آنے والی یہ چیزیں، لیکن انقلابی لحاظ سے ہر آیت فٹ بیٹھ رہی ہے۔ وہ تصور نہ ہو تو یہ الفاظ ایک دم بے جوڑ ہو جائیں، بے معنی ہو جائیں، منتشر سے ہو جائیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بچاؤ اپنے آپ کو، ہوشیار رہو ان سے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہ آپ گھر کو جو ہے وہ میدان جنگ بنا لیں، بیلنس بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ جہاں ایک طرف یہ بتا دیا کہ چوکس رہو، چوکنے رہو، سانپ کی طرح ایک دم ہوشیار رہو،
بیوی اور اولاد کی محبت، اور بیوی کے لیے شوہر کی محبت اور اولاد کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا دے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ گھر کو میدان جنگ بنا لیں، ساتھ معاف بھی کرو۔ بیلنس ہے، بیلنس۔ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو بیلنس دیتا ہے، بیلنس۔ آگے کیا فرمایا؟ انما اموال وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین الفاظ آ رہے ہیں ایک دم ہم وزن، اگرچہ معنی مختلف ہیں، لیکن وَإِن تَعْفُوا، اگر تم عف سے کام لو گے، درگزر سے کام لو۔ عف داڑھی کے لیے بھی آتے ہیں، عیف اللہ، کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، یعنی ایک تو پکڑ لینا فوراً نہیں، چھوڑو، درگزر کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی غلطی دیکھو تو نظر انداز کر دو، معاف کر دو، جانے دو۔ وَتَصْفَحُوا، اور صلح سے کام لو۔ کبھی تم دیکھو کہ بیٹے نے تمہاری یہ حرکت کری ہے، بیوی نے یہ حرکت کری ہے، شوہر کی طرف سے یہ نادانی ہو گئی ہے، تو چہرہ پھیر لو کبھی کبھار، غلطی دیکھو نظر انداز کر دو، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ ابا جان نے دیکھا ہے، شوہر نے دیکھا ہے، کیونکہ ہر بات پر اگر آپ پکڑیں گے تو ضد بھی پیدا ہوگی، ایک نیگیٹو سائیکالوجی بھی پیدا ہوگی، ایک منفی اثرات بھی پیدا ہو جائیں گے۔ وَتَصْفَحُوا، اور صفا کرو، مطلب خیر و عافیت سے کام لو، معاف کر دو۔ وَتَغْفِرُوا، اور پھر بخش دو۔ مغفر کے لیے بھی آتا ہے تغفروا، ایک تو وہ جو کیپ ہوتی ہے، پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں تو یہ جو خول ہوتا تھا جو کہ تلوار کے وار کو روکتا تھا سر پر، مغفر اس کو کہتے تھے۔ تو تغفروا یعنی ان کی غلطیوں کو ڈھانپ دو، پتہ ہی نہ چلے کہ شوہر نے دیکھا ہے، بیوی نے یہ حرکت کری ہے تو شوہر نے یہ دیکھا ہے، یا شوہر نے یہ حرکت کری ہے تو بیوی نے دیکھا ہے۔ اسی سے ہی گھر کی ایک فضا یوں سمجھیے کہ اچھی رہ سکتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو ہے نا تمہارے گناہوں کا بخشنے والا، غفور الرحیم ذات تو ہے نا وہ، جس سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سورہ نور میں فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنے اس عزیز اپنے بھانجے کی مصدح کی مدد کرنا بند کر دی ہے، تو تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم پر رحم فرمائے تو تم بھی اس کی مدد کر دو۔ اس لیے دیکھیں تین الفاظ، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، میدان جنگ نہیں بنانا ہے گھر کو، معاف بھی کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، کبھی ایسا دیکھو تو اندیکھا کر دو۔ یعنی مطلب کیا سمجھ آیا ہمیں اس آیت سے؟ کہ ایک فرد کے گرد میں سب سے پہلا حلقہ کیا ہے؟ اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی، اس کے بچے، شوہر۔ یہ تمہارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ وہ جو طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں کہیں وہ تم سے تمہاری دین کی منزل کو کھوٹی نہ کرا دے، ان سے ہوشیار رہو، بچو، لیکن ساتھ ساتھ گھر کی فضا بھی اچھی رکھو، عفو درگزر۔ اور اس کے بعد انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور یقیناً تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، جانچے جا رہے ہیں، آزمایا جا رہا ہے تم کو۔ یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی وہ آیت، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ یہ ساری کی ساری محبتیں ہیں نا، شہوت کی محبت ہے، جنسی تقاضوں کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، بیویوں کے لیے شوہر کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے۔ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، تبھی تو امتحان ہے، تبھی تو آزمائش ہے۔ اگر یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ تم کس کس ریزسٹنس کو، کس کس ہرڈلز کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس۔ انہی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ جنت جو ہے وہ بہت ناگوار شے سے گھیر دی گئی ہے اس دنیا میں۔ تو مال اور اولاد فتنہ ہے، جانچے جا رہے ہیں۔ اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی آپ نے، میں نے اور آپ نے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کری ہے کبھی، یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کری ہے؟ اور اچھے طریقے سے جان لیجئے آپ سارے حضرات کہ ایک شخص کے اندر ایمان کتنا ہوتا ہے وہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے۔ وہ بھلے کتنا بڑا بہروپیہ بنا ہو، عالم دین، مسند نشین، اور کوئی پیر اور صوفیہ اور کوئی بہت بڑا مرید، لیکن یہ دیکھیے کہ اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی فکر کری ہے۔ اس کی اصل ویلیوز وہاں نظر آئیں گی، اس کا باطن وہاں جگمگائے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں، جانچ رہے ہیں ہم تم کو اس پر۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے سب سے بڑا اجر۔ اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، یہی اولاد سہانے روح بن جاتی ہے۔ ٹھوکریں اگر پاؤں سے نہیں تو ایٹ لیسٹ زبانوں سے ماریں گی، سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گی آپ کے سینوں پر۔
کہ کیا ہو گیا ابا جان، آپ ایسی گٹیا نوسی سی ڈھکیا نوسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے زمانہ بدل گیا ہے. ایٹ لیسٹ زبان سے تو بولیں گے نا. تو اولاد سے بھی یہ توقع مت کرو کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی. بڑی ریئلسٹک باتیں بتاتے ہیں قرآن مجید. واللہ عندہ اجر عظیم. اگر ان کو اپنے لیے توشہ آخرت بنانا چاہتے ہو تو دین کے لیے لگاؤ، اس کے ذریعے سے اجر تمہارا ملٹیپلائی ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس ہے سب سے بڑا اجر. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو حد الامکان، جتنا ہو سکے تم سے اللہ سے ڈرو. واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو. اطیعوا تو پہلے بھی آ چکا تھا، آپ نے نوٹ کرا؟ اطیعوا الرسول تو پہلے آ گیا تھا، یہاں کیوں دوبارہ آیا ہے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ اس لیے کہ رسول نے جس کو امیر بنایا ہو اس کی بھی تو اطاعت لازم ہے نا. ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میری اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری، جس نے میری نافرمانی کری اس نے اللہ کی نافرمانی کری، اور جس نے میری کسی مقرر کردہ امیر کی اطاعت کری اس نے میری اطاعت کری. جس نے میری مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کری، اس سے الجھا، اس سے لڑا، تو اس نے گویا کہ میری نافرمانی کری. غزوہ احد میں بھی نافرمانی حضور کی تو نہیں ہوئی تھی نا، کمانڈر کی ہوئی تھی نا. کیسی سزا دی اللہ نے؟ ظاہر بات ہے پھر حضور کے بعد جو حضور کے نقش قدم پر کوئی داعی کھڑا ہوا پھر اس کی فالوئنگ ضروری ہو جائے گی. اور ایسے ایسے داعی کھڑے ہوئے ہیں، مولانا مودودی کھڑے ہوئے ہیں، مولانا الیاس کھڑے ہوئے ہیں، اسی زمانے میں کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ 30 لاکھ کا جو لشکر ہے، اگر آپ سوچئے کسی ایک امیر کے نیچے ہو اور پھر وہ یہی حرکت کرے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، سنیں اور اطاعت کرے، سنیں اور اطاعت کرے. ڈسپلنڈ پارٹی. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور لگا دو وہ مال جو کہ تم خرچ کرو گے اپنے لیے، تمہارے لیے خود بہتر ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگ نے ان ساری چیزوں کو ریچولز لے لیا ہے، جس کو بڑا ایک یہ جو ڈسپلنڈ پارٹی کے بارے میں فرما رہا تھا میں، اس کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ عید آزاداں کے ملک و دی، عید محکومہ محجوم مومنی. یہ تو ایک محجوم نظر آتا ہے، ایک ہجوم نظر آتا ہے. 30 لاکھ کا مجموعہ ہوتا ہے جو حج میں آتا ہے، اگر ایک امیر کے نیچے ہو تو سوچئے کتنی عظیم الشان انقلاب تحریک رواں ہو جائے آج سے ہی. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، جیسے کہ سورہ حدید میں آیا کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ لگا دو، کھپا دو اپنی مال، اپنی جانیں اور وہ تمام چیزیں جس میں اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنی جی کی لالچ سے محفوظ ہو گیا تو اس نے تو بڑی فلاح پا لی. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اور اگر تم اللہ کو اچھے طریقے سے قرض حسنہ دو گے، اس کے دین کی سرتابی، اس کے دین کے حکم کو آگے پھیلاؤ گے، دین کی سرتابی سے خود بھی بچے رہو گے، اب دوسروں کو بھی روکے رکھو گے، قرضا حسنہ یضاعف لکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا، 200 گنا کرے گا، 700 گنا کرے گا، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تقصیرات، لرزشوں کو بھی دور فرما دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ شکور ہے، حلیم ہے، اللہ قدردان ہے. شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی دیتے ہو اس کے دین کے لیے قبول کر لیتا ہے، اور حلیم اتنا ہے کہ تم اگر نہ بھی دو تو فوراً پکڑتا نہیں ہے، تم کو مہلت دیتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، اللہ جاننے والا ہے ہر چھپے اور ظاہر شے کا. العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے. یہ سورہ مبارک دیکھیں، شروع میں نہیں آیا تھا العزیز الحکیم، لیکن اختتام پر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوستوں کہ یہ سورہ مبارک نے جس طریقے سے آپ کے قلب پر گہرائی چھوڑی ہے اور ایک نقوش قائم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ عملی طور پر بھی ہمیں یہ ہمت، طاقت اور صلاحیت دے کہ یہ اولادوں کی بھی جو تربیت ہم کرنا چاہیں تو وہ اس زاویے سے کریں، اس نوعیت سے کریں کہ ان کو اللہ کا باغی نہ بنائیں بلکہ اللہ کا فرما بردار اور سپہ سالار بنائیں.
اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی کوتاہیوں اور لرزشوں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی ان آیات کے ترجمے میں کوئی بھی کوتاہی ہو اس کو درگزر فرمائے، اور آپ سب کا بیٹھنا، سننا، عمل کرنا قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔